الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ والذین معه وشداء علی الكفار رحماء بینہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، قابل تکریم اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ذمہ داران جماعت، خصوصاً صدر اہل سنت غازی اسلام حضرت علامہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب، دور دراز سے تشریف لانے والے اصحاب رسول کے دیوانوں اور پروانوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی اس کانفرنس کا عنوان سیلاب ہے، یعنی یوم تاسیس بھی ایک سیلاب کی بنیاد پر، یوم دفاع بھی ایک سیلاب کے مقابلے میں، اور آج کی یہ نشست بھی ایک سیلاب کے حوالے سے ہے۔ ایک سیلاب آیا تھا 6 ستمبر 1985 کو، ایک سیلاب آیا، ایک طوفان آیا۔ وہ سیلاب پانی کا نہیں تھا، وہ سیلاب کسی اور چیز کا نہیں تھا، کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں، بلکہ وہ سیلاب ایران کی طرف سے آیا تھا۔ وہ سیلاب اس سیلاب سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ وہ سیلاب سن 65 کے سیلاب سے بھی بڑا خطرناک تھا۔ ایک سیلاب وہ تھا جو ایران سے آیا تھا، ایک سیلاب وہ تھا سن 65 میں بھارت سے آیا تھا، ایک سیلاب یہ ہے جو شمالی علاقہ جات اور بارش کی وجہ سے آیا ہے۔ وہ سیلاب جو سن 85 میں آیا، جس کے مقابلے میں سپاہ صحابہ کی بنیاد رکھی گئی، وہ کیسا سیلاب تھا؟ وہ عقیدے کا سیلاب تھا، نظریے کا سیلاب تھا، کفریہ سیلاب تھا، شرک کا سیلاب تھا، بدعت کا سیلاب تھا۔ وہ جو ایران سے سیلاب آیا تھا وہ کفر کا سیلاب تھا۔ وہ سیلاب آیا ایرانی انقلاب کے بعد تحریف قرآن کا سیلاب تھا، صدیق اکبر کی گستاخی کا سیلاب تھا، عمر کے گستاخی کا سیلاب تھا، عثمان کی گستاخی کا سیلاب تھا، علی کی گستاخی کا سیلاب تھا، معاویہ کی گستاخی کا سیلاب تھا، امی عائشہ کی گستاخی کا سیلاب تھا۔ وہ سیلاب آیا، لوگوں کے ایمان کو بہانے لگا، لوگوں کے عقیدے کو بہا کر لے جانے لگا، لوگوں کے نظریات کو بہا کر لے جانے لگا۔ وہ سیلاب تو اتنا خطرناک تھا، کئی اپنے لوگ بھی اس سیلاب کو راستہ دینے لگے۔ وہ سیلاب تو اتنا خطرناک تھا، اس سیلاب کے مقابلے میں کوئی آنے کو بھی تیار نہیں تھا، باندھنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ ایسے دور میں جب چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، تاریکی ہی تاریکی تھی، اس سیلاب کے سامنے بند باندھنے کے لیے ایک مرد قلندر جنگ کی سرزمین سے میدان عمل میں اتر آیا۔ وہ اکیلا تھا، وہ یکا تھا، وہ تنہا تھا، میدان میں آیا، ڈٹ گیا، اس کفریہ رافضیوں کے اس انقلاب کا مقابلہ کیا، اپنی ایک جماعت بنا کر میدان عمل میں اتر آیا۔ پھر اس سیلاب کو روکنے کی وجہ سے حق کڑی آئی، حق نواز نے پہنی ہے، بیڑی آئی ہے، حق نواز نے پہنی ہے، تشدد ہوا ہے، حق نواز نے برداشت کیا ہے، یہاں تک کہ اپنے جان کا نذرانہ دے کر علامہ حق نواز نے اس سیلاب کو روک کر دنیا کو دکھا دیا۔ پھر یہ سلسلہ آگے چلا،
ایک اور انقلاب آیا، یہ انقلاب بھارت کی طرف سے تھا۔ اعلان کیا یہ ایسا سیلاب ہے اس کے سامنے کوئی بند نہیں باندھ سکتا۔ انہوں نے اعلان کیا ہم لاہور سے لے کر پورے پاکستان کو ہم تباہ و برباد کریں گے۔ یہ سن 65 کا موقع تھا جب وہ سیلاب بھارت اور انڈیا سے آیا، تو یوم دفاع بھی ہے آج، تو وہ سیلاب کے مقابلے میں تھا۔ اس کے مقابلے میں ہمارے آرمی کے جوان، ہماری فوج کے جوان میدان عمل میں اتر آئے، عوام میدان عمل میں اتر آئی، علماء میدان عمل میں اتر آئے۔ کہا کہ اس سیلاب کو ہم آگے جانے نہیں دیں گے۔ کہا اتنا بڑا سیلاب ہے کیسے روکو گے؟ دنیا حیران، دنیا تماشا دیکھ رہی تھی۔ پھر ہمارے جان باز پاک فوج کے جوانوں نے وہ کام کر دکھایا، تاریخ میں اس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان کی حفاظت کی اور سیلاب کو روکا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس سال ایک مرتبہ پھر سیلاب آیا ہے۔ جب سیلاب آیا، حق نواز کے جیالے پھر میدان عمل میں اتر آئے۔ اس وقت ہمارے سامنے ایک سیلاب نہیں تھا، 2 سیلاب تھے۔ ایک سیلاب تو یہ پانی کا تھا، دریاؤں کا تھا، بارش کا تھا۔ دوسرا سیلاب ان NGOs کا تھا جو اس موقع پر اپنے غلط عقائد نظریات لوگوں میں پھیلاتے تھے۔ اس وقت غازی اسلام علامہ اورنگزیب فاروقی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو دراز کرے، اس کا سایہ تادیر ہم پر قائم اور دائم رکھے، ہمیں بلا کر کہا کیا کرنا ہے؟ سیلاب بڑا خطرناک ہے، بارش بھی ہے، پانی آ رہا ہے اور سمندر اور دریا بکھر چکے ہیں، شہر کے شہر ملا میٹ ہو چکے ہیں۔ یہ تو ایک سیلاب ہے۔ دوسرا سیلاب ان کفریہ NGOs کا ہے، لادین NGOs کا ہے، جو اس موقع پر سے فائدہ اٹھا کر غریب، مسکین، بے یار و مددگار لوگوں کے ایمان پر ڈھاکہ ڈالتے ہیں۔ اس کے لیے میدان عمل میں ہمیں اترنا چاہیے، کیونکہ پہلے سیلاب کو روکنے والے بھی ہم ہیں، سن 65 کے سیلاب کو روکنے والے بھی ہم ہیں۔ اس سیلاب کے لیے غازی اسلام کے حکم پر اہل کراچی کے یہ چند نوجوان آپ میدان میں آئے۔ پھر دنیا نے یہ منظر دیکھا، ایک ہفتے کے اندر انہوں نے وہ کردار ادا کیا۔ اپنے بھی کہتے ہیں حق نواز زندہ ہے، غیر بھی کہتے ہیں حق نواز زندہ ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز نظریاتی تحفظ کے لیے بھی، ملک کے تحفظ کے لیے بھی، قوم کی حفاظت کے لیے بھی کل بھی ہم کھڑے تھے، آج بھی ہم کھڑے ہیں، آئندہ بھی کھڑے رہیں گے۔ وما علینا